معروف برانڈز کی جعلی مثالیں پتی پیک کرنے والا مافیا پنجاب فوڈ اتھارٹی کے شکنجے میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے وژن صحت مند پنجاب مشن کے تحت صحت مند دشمن عناصر کے خلاف آپریشن جاری۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ٹرانسفارمر چوک شاہ عالم مارکیٹ میں جعلی مثالیں پتی پیک کرنے والے یونٹ پر چھاپا۔ تنگ گلیوں کے راستے سے اندرون مارکیٹ میں واقع جاپان پلازے کی 5ویں منزل پر جعلی مثالیں پتی پیک کرنے والا یونٹ پکڑ لیا گیا۔ معروف برانڈز کی پیکنگ میں 3700 کلو جیلی مسالہ جات، چاٹ مسالہ، قورمہ کڑھائی مسالہ، 2874 کلو جیلی پتی ضبط، 3200 کلو کھیر مکس اور 1100 کلو کھلا مسالہ، 290 کلو مختلف معروف برانڈز کے جیلی پیکنگ مٹیریل ضبط کر لیے گئے ہیں۔ یونٹ بند مقدمہ درج جعلسازی کا مکروہ دھندا چھپ کر پلازے کی 5ویں منزل پر کیا جا رہا تھا۔ یونٹ میں معروف برانڈ کی جیلی اشیاء پیک کرتے ہوئے ورکرز کو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تیار جیلی مال کو لاہور شہر اور مضافات میں سپلائی کیا جانا تھا۔ جعلی مسالہ جات اور پتی کا استعمال موذی بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے۔ جنوری سے اگست تک 6,59,288 چھوٹے بڑے فوڈ بزنس اور پروسیسنگ یونٹس کی چیکنگ کو یقینی بنایا گیا۔ 71,123 یونٹس کو 81,53,30,000 سے زائد کے جرمانے عائد، 2060 فوڈ پوائنٹس بند، 681 مقدمات درج کروائے گئے۔ گزشتہ سال کی نسبت 83.3% فیلڈ انسپیکشنز میں اضافہ کیا گیا، جس کی وجہ سے 71.5% جرمانوں کی شرح میں اضافہ ہوا۔ رواں سال 12,55,000 سے زائد دودھ تلف کیا گیا، جبکہ گزشتہ سال 10,52,000 لیٹر دودھ تلف کیا گیا۔ جنوری سے اب تک 3,14,704 لیٹر گوشت تلف کیا گیا، جبکہ 2023 میں 8 ماہ میں 75,880 لیٹر دودھ تلف کیا گیا تھا۔ کاروبار کی بندش، جرمانے اور سزاؤں کا مقصد کسی کو متاثر کرنا نہیں ہے۔ فوڈ سیفٹی قوانین کے مطابق کاروبار کرنے والوں کے لیے عوام دوست پالیسی ہے۔ چھوٹے بڑے ریسٹورنٹس، فاسٹ فوڈ پوائنٹس، ڈیری شاپس اور یونٹس، کنفیکشنری سنیکس یونٹس کی سرپرائزنگ چیکنگ کی جا رہی ہے۔ فوڈ آپریٹر کو اشیاء کو ڈھانپ کر رکھنا، فلٹر شدہ پانی کا استعمال اور فوڈ گریڈ اشیاء کے استعمال کے بارے میں آگاہ کیا جا رہا ہے۔ فوڈ اسپیشلسٹ پر مشتمل فوڈ سیفٹی ٹیمز کی معیاری گوشت، دودھ، مسالہ جات اور غذائیت سے بھرپور بنیادی خوراک کی فراہمی اور جعلسازی کی روک تھام کے لیے تیاری سے ترسیل تک کڑی نظر ہے۔ شہری بازار سے اشیاء خوردنوش خریدنے سے پہلے اس کا معیار، لیبل، ایکسپائری ضرور دیکھیں۔ صحت مند پنجاب کی تکمیل کے لیے پنجاب فوڈ اتھارٹی کا ساتھ دیں۔ کسی بھی جگہ خوراک میں ملاوٹ یا جعلسازی دیکھیں تو فوراً 1223 پر اطلاع دیں۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی گفتگو۔ خبر شامل کرتے ہیں فیاض کوسہ۔ ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ڈیرہ غازی خان احمد گورنمنٹ پرائمری اسکول MC1 پہنچ گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب میں ملک کے پہلے اور سب سے بڑے اسکول نیوٹریشن پروگرام کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ڈیرہ غازی خان گورنمنٹ پرائمری اسکول کے ہر کلاس میں جا کر بچوں کو دودھ کے پیک دیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلباء کی نشستوں پر جا کر دودھ کے ڈبے پیش کیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچوں کو دودھ کے پیکٹ خود کھول کر دیے، اپنی نگرانی میں ختم کروائے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلباء سے ان کے نام پوچھے، تعریف کی۔ مریم نواز اسکول کے طلباء کے درمیان جا کر بیٹھ گئی۔ طلباء کا اظہار مسرت۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچوں سے ان کی صحت اور تعلیم کے بارے میں دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بچوں سے پڑھائی میں درپیش مسائل کے بارے میں پوچھا۔ مریم نواز شریف کے دریافت کرنے پر اداس بیٹھے طالب علم نے والد کی بے روزگاری کے بارے میں بتایا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ننھے طالب علم کے والد کو روزگار کی فراہمی کی ہدایات۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے بریفنگ دی۔ چیف منسٹر اسکول نیوٹریشن پروگرام کے پائلٹ پروجیکٹ کا جنوبی پنجاب کے 3 اضلاع سے آغاز۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ کے پرائمری اسکول نیوٹریشن پائلٹ پروجیکٹ میں شامل۔ غذائی قلت کے شکار 4 لاکھ سے زائد طلباء کو غذائیت سے بھرپور دودھ کا پیک دیا جائے گا۔ ڈیرہ غازی خان، راجن پور اور مظفر گڑھ کے 3,527 اسکولز کے طلباء کو روزانہ 175 ملی لیٹر دودھ کا پیک ملے گا۔ بچے دودھ کا خالی پیک اسکول میں جمع کروائیں گے۔ خالی ریپر کی ری سائیکلنگ ہونے والی آمدن متعلقہ اسکول پر ہی خرچ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے طلباء کے ہمراہ فوٹو سیشن کروایا، آٹوگراف دیے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے تقریب سے خطاب کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو کمشنر آفس پہنچنے پر بارڈر ملٹری پولیس کی چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ سینئر منسٹر مریم اورنگزیب، صوبائی وزیر اطلاعات اور ثقافت عثمان زاہد بخاری، صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات، MP ثانیہ عاشق، نوشین عدنان، شیر علی گرجانی، معاون خصوصی ذیشان ملک، چیف سیکرٹری زاہد اختر زمان، سیکرٹری اسکولز، کمشنر RP اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔
کنکوٹ پولیس کی کامیاب کارروائی، پولیس انکاؤنٹر، ایک آدمی کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ پولیس کی بروقت کامیاب کارروائی، ناروال پنجاب کا رہائشی کچے کی طرف جا رہا تھا۔ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اطلاع ملی، پولیس نے ناکہ بندی کروائی، ایک آدمی کو اغوا ہونے سے بچا لیا۔ پولیس اور ڈاکو کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تھانہ سیکشن کے حدود دوران پولیس مقابلہ اغوا کاروں نے محمد یاسین ولد محمد مختار رہائشی ناروال کو چھوڑ کر فرار، جن کے پیچھے پولیس کی بھاری نفری روانہ ہو گئی۔ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا، نہ ہی کسی سازش کو کامیاب ہونے دیا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر۔ سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ جلد جاری کرے، فیصلے میں تاخیر سے اضطراب بڑھ رہا ہے۔ ملک کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں سمیت جید علماء اور مشائخ، وکلاء، طلباء، رہنماؤں نے شرکت کی۔ تفصیلی خبر اسلام آباد سے۔ جمعیت علماء پاکستان کے آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس سیاسی مذہبی جماعتوں کی قیادت جید علماء شیخ اعظام اور دانشوروں نے واضح کیا کہ عقیدہ تحفظ ختم نبوت کے لیے تمام امت مسلمہ باہم متحد ہے۔ یہی نقطہ اتحاد ہے، اس کے دفاع کے لیے جرأت بھی ہے، تیار بھی ہیں۔ امتناعی قادیانی آرڈیننس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سفارشات پیش کریں گے۔ قادیانیوں کو تمام کلیدی عہدوں سے برطرف کیا جائے، سپریم کورٹ تفصیلی فیصلہ جلد جاری کرے، فیصلے میں تاخیر سے اضطراب بڑھ رہا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر کی زیر صدارت کانفرنس کی تمام سیاسی مذہبی جماعتوں سمیت جید علماء اور مشائخ، وکلاء، طلباء، رہنماؤں نے شرکت کی۔ کانفرنس سجادہ نشین سید شمس الدین جماعت اہل سنت پاکستان کے ناظم اعلیٰ صاحبزادہ خالد سلطان قادری، جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری جنرل مولانا عبدالغفور حیدری، خواجہ معین الدین محبوب کوریجا، مفتی گلزار احمد، پاکستان فلاح پارٹی کے سربراہ امانت علی زیب پیر سرکار جی، تحریک جوانان پاکستان کے سربراہ عبداللہ حمید گل، علامہ محمد حیدر علوی، علامہ حسیب احمد نصری، مفتی خطیب مصطفیٰ فائی، علامہ عارف حسین واحدی، ڈاکٹر طارق سلیم، سید ناصر عباس شرازی، پی ٹی آئی کے مرکزی رہنما علی محمد خان، جے یو پی کے سیکرٹری جنرل صاحبزادہ پیر سید محمد صفدر شاہ گیلانی، پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور، جماعت اہل سنت پاکستان کے نائب ناظم اعلیٰ ڈاکٹر حمزہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر غلام علامہ سید افتخار حسین نقوی، مولانا اسحاق نورانی، طاہر رشید، انجمن طلبہ اسلام کے صدر مبشر حسین الحسینی، محمد ایوب خان ایڈوکیٹ سمیت دیگر علماء کرام نے خطاب کیا۔ جمعیت علماء پاکستان کے صدر ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر نے کہا کہ عقیدہ ختم نبوت کے معاملے پر سمجھوتہ نہیں ہوگا، یہ معاملہ دین کی بنیاد کا معاملہ ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر تمام مخالف اختلافات سے بالاتر ہو کر ایک پلیٹ فارم پر باہم متحد ہیں، اس سبب میں کوئی دباؤ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت کے خلاف سازش اسلام اور پاکستان کے خلاف سازش ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام کلیدی عہدوں سے قادیانیوں کو برطرف کرے، صرف پاکستان ہی نہیں دیگر ممالک میں بھی قادیانیوں پر پابندیاں ہیں۔ آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس سیکرٹری جنرل جے یو آئی مولانا عبدالغفور حیدری کا خطاب، پاکستان اسلام کے لیے بنا مگر اقتدار پروسیکیولر طبقہ قابض ہو گیا۔ پہلی قانون سازی اسلام کے لیے کرنی ہے، پہلا وزیر قانون ہندو کو بنا دیا گیا۔ پاکستان کے پہلے ہندو وزیر قانون نے اسلامی آئین کا ڈھانچہ تشکیل دینا تھا۔ پاکستان کا پہلا وزیر خارجہ قادیانی سر ظفر اللہ کو بنا دیا گیا، 26 سال تک آئین نہیں دیا گیا۔ چند علماء پارلیمان میں پہنچے تو اسلامی آئین بنا، پاکستان کا آئین اسلامی ہے مگر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ قادیانیوں کے مسئلے پر پارلیمان کو علماء نے قائل کیا تھا، قادیانی اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرے، اقلیتوں کے حقوق لیں۔ سابق گورنر سلمان تاثیر کے معاملے پر آصف علی زرداری پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے، ووٹ آف فارم سے حلف نامے کے لفظ نکالا گیا تو نواز شریف سے واپس کروایا۔ اس پارلیمان نے حلف نامہ بحال کیا۔ پارلیمان اور سپریم کورٹ دونوں نے قادیانیوں کے لیے ہمیشہ کے غیر مسلم ہونے پر مہریں لگا دی۔ پارلیمان کے اندر اور باہر سے دباؤ بڑھا، سپریم کورٹ کو اپنا دیا ہوا فیصلہ واپس لینا پڑا۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا کہ ختم نبوت کا جب بھی نام آئے گا سب کام چھوڑیں گے، زندگی کے سب کام آسان ہو جائیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں کچھ عرصے بعد ہمارا ایمان ٹیسٹ کیا جاتا ہے؟ یہ دو معاملات پہ بالخصوص یہ کام ہوتا ہے۔ ختم نبوت کے معاملے پر ہر تھوڑے عرصے بعد ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ 1.5 ارب مسلمان ہیں، ہماری مائیں غازی علم الدین شہید پیدا کرتی ہیں۔ پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹری جنرل خرم نواز گنڈا پور نے کہا کہ پاکستان میں ختم نبوت کے دفاع کرنے کی ضرورت پیش آنا افسوسناک ہے۔ سپریم کورٹ کی مبارک ثانی کے اس تفصیلی فیصلے کو جلد سامنے لایا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو
قادیانیت کی طاقت کا اندازہ تھا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا، قادیانیوں کی غیر مسلم قرار دینے کے بل پر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ختم نبوت پر حملے ہو رہے ہیں، پارلیمنٹ اور حکومت اپنا کردار ادا کرے۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل صاحبزادہ پیر سید صفدر شاہ گیلانی نے کہا، سپریم کورٹ جلد فیصلہ کرے۔ انہوں نے کہا کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان عدل و ختم نبوت کے تحفظ کے لیے مہم چلائے گی۔ ڈاکٹر حمزہ نے کہا، پابندی کے باوجود قادیانیت اپنی کتابیں تقسیم کر رہے ہیں، حکومت ان کتابوں پر پابندی لگائے۔ امتناع قادیانیت آرڈیننس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے حکومت کو سفارشات پیش کریں۔ قادیانی شعار اسلام استعمال نہیں کر سکتے، حکومت اس عمل میں فوری ایکشن لے۔ جماعت علماء پاکستان کے زیر اہتمام جماعتوں کے صدر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زہرا کی زیر صدارت اسلام آباد میں آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں ملک بھر کی دینی سیاسی جماعتوں کے مرکزی قائدین نے شرکت کی۔ متفقہ طور پر اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا، 7 ستمبر 1974 ہماری بڑی تاریخ کا عظیم دن ہے، جب قائد ملت اسلام حضرت علامہ شاہ احمد نورانی نور اللہ برکتہ کی قرارداد پر اس اسمبلی کے دیگر اراکین نے قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا تھا۔ اس تاریخی اقدام کو پورے 50 سال ہو گئے۔ آج ہم 2024 میں دنیا بھر کے مسلمان بالخصوص پاکستان کا اشکان مصطفیٰ گولڈن جوبلی منا رہے ہیں۔ اس سلسلہ میں جمعیت علماء اسلام پاکستان کی طرف سے آل پارٹیز ختم نبوت کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے شرکاء متفقہ طور پر 1974 کی پارلیمنٹریز کے تمام ممبران کو بالخصوص پاکستان سے لے کر آج تک تحریک ختم نبوت میں حصہ لینے والے غازی و شہیدوں کو بالعموم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ آئندہ بھی ختم نبوت ناموس رسالت کے قوانین کا ہر قیمت پر تحفظ کریں گے۔ 22 اگست کو سپریم کورٹ نے مبارک ثانی کیس میں جو مختصر فیصلہ سنایا، جسے 6 فروری 24 جولائی 2024 کے فیصلوں کے تمام متنازع شخص ختم کر دی گئی۔ ہم اس عظیم کامیابی پر رب کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے پاکستان کی عوام، ریاست کے تمام اداروں، پارلیمنٹیرینز و عدلاء کی مثالی کارکردگی کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کم یہ امکان رکھتے ہیں کہ آئندہ اسلام کے اصولوں کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے۔ نصاب تعلیم ختم نبوت کا مضمون شامل کریں۔ بالخصوص 7 ستمبر 1974 کو پارلیمنٹ نے جو مثالی کردار ادا کیا، متفقہ طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیتی قرار دیا، اس کی اہمیت کے پیش نظر ختم نبوت اور پارلیمنٹ کا مثالی کردار کے عنوان سے نصاب میں مضامین شامل کریں۔ اسلامیہ کی تدریس کے لیے جن قادیانی اساتذہ کا تقرر کیا گیا، ان کو کالعدم قرار دیا جائے۔ یہ اجتماع حکومت سے مطالبہ کرتا ہے، اس گولڈن جوبلی کے موقع پر ہر سال 7 ستمبر کا دن قومی سطح پر منانے کا اور اس دن عام تعطیلات کا اعلان کیا جائے۔ ریاست کے 2 عہدے صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان کے حلف میں اقرار ختم نبوت شامل ہے، لہٰذا ان تقاضا ہے کہ تمام پارلیمنٹیرینز، وفاقی صوبائی وزراء، تمام اداروں کے سربراہان کے حلف میں اس میں اقرار ختم نبوت کو شامل کیا جائے۔ جاری کردہ میڈیا سیل، جمعیت علماء پاکستان اور ملی یکجہتی کونسل پاکستان۔ آج لیسکو آفس گلبرگ میں ملک احسن افضل کھوکھر نے پروویشنل ڈائریکٹر لیسکو ملک زاہد قیوم کے ساتھ حلقہ N 125 اور رائے ون شہر میں بجلی کی مسائل پر تفصیلی میٹنگ کی، جس میں نئے ٹرانسفارمرز کی تنصیب، 4 کیبل اور انسولیٹڈ کیبل کی تنصیب کے کام کا آغاز کیا جائے گا۔ میٹنگ میں ملک احسن افضل کھوکھر کے ہمراہ چودھری اکرم گجر، عاصم خان آسی، ملک داؤد کھوکھر اور ماجد اسماعیل شامل تھے۔ ننکانہ صاحب میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جائے پیدائش گردوارہ جنم استحسان ننکانہ صاحب میں سکھ یاتریوں کو بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے 112 نئے کمروں کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی اور پنجاب میں اقلیتی امور کے صوبائی وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ ڈاکٹر سعید عطاء الرحمان کے ہمراہ گردوارہ جنم استحسان میں نئے رہائشی بلاک کے تعمیراتی کام کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر کو اس منصوبے کی افادیت نئے رہائشی بلاک میں سکھ یاتریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ 7 منزلہ رہائشی بلاک میں تمام ضروری سہولیات سے راستہ 112 کمروں کی تعمیر پر 88 کروڑ لاگت آئے گی، جہاں 500 سے زائد سکھ یاتری قیام کر سکیں گے۔ اس منصوبے کی تکمیل سے بھارت سمیت مختلف ممالک سے آنے والے سکھ یاتریوں کو بہترین رہائشی سہولیات کی فراہمی ممکن ہوگی۔ سردار رمیش سنگھ اروڑا نے ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کے لیے کمیونٹی سینٹرز اور دیگر گردواروں میں بھی نئے کمروں کی تعمیر کا اعلان کر دیا۔ خلیق الرحمان، ڈسٹرکٹ رپورٹر، ننکانہ صاحب۔ فیصل آباد تھانہ کھڑیاوالا میں کیمیکل ملے پانی سے غریب محنت کش کی لاکھوں روپے کی 4 پیسے جواہ۔ کھڑیاوالا میں پاور کیمیکل انڈسٹری سے نکلنے والے زہریلے پانی نے غریب محنت کش کی دنیا اجاڑ دی۔ فیصل آباد کے علاقے کھڑیاوالا روڈ پر چک نمبر 103 بھلائی کے پاس پاور کیمیکل فیکٹری کا زہریلا پانی پینے کی وجہ سے غریب محنت کش کی 3 بھینسیں اور 1 کٹا ہلاک۔
اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ متعدد بار فیکٹری والوں کو روکا لیکن فیکٹری مالکان ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سرکاری خال ہے جس میں فیکٹری والے پانی ڈال رہے ہیں، لیکن فیکٹری مالکان کی بے حسی دیکھیں کہ جانور مرنے کے بعد بھی کیمیکل ملا گندا پانی خال میں چل رہا ہے۔ غریب محنت کش پیسوں کے مالک انصاف کے لیے دہائی۔ وزیر پنجاب مریم نواز ڈی سی او فیصل آباد اے سی چڑاوالا اور محکمہ ماحولیات سے انصاف کی اپیل کرتی۔ جوہر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اپنے نمائندے سید ابوالحسن ہمدانی کی رپورٹ سے ڈپٹی کمشنر سروج فاطمہ شرازی نے کہا کہ ضلع خوشاب کے میسٹر پلان کلاسیفیکیشن پر کام جاری ہے۔ اربن ایریاز، رورل ایریاز، روڈ زمین کے استعمال بارے پلان مرتب کیا جا رہا ہے۔ میسٹر پلان سے مستقبل میں ڈیولپمنٹ روڈ دوسرے اضلاع اور شہروں سے روابط اور نئے شہروں اور ہاؤسنگ اسکیم کے قیام میں مدد حاصل ہوگی۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے میسٹر پلان کے حوالے سے منعقدہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس میں نیسی پاک ضلع کونسل سمیت میونسپل کمیٹی اور ریسکیو ہیلتھ اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ نیس پاک کی ٹیم کی جانب سے میسٹر پلان بارے اب تک پیش رفت پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اجلاس میں تعمیر و ترقی اور مستقبل کی منصوبہ جات کو مد نظر رکھتے ہوئے تفصیلی معاملات زیر بحث لائے گئے۔ ڈپٹی کمشنر سروج فاطمہ شرازی نے کہا کسی بھی شہر کے مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سلسلے میں جامع پلاننگ اور حکمت عملی تیار کرنا انتہائی ضروری ہے تاکہ شہریوں کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے جامع منصوبہ بندی کی جا سکے، جس سے نئے منصوبے شروع کرنے، اراضی کے استعمال اور مستقبل کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے تمام متعلقہ ادارے جامع پلاننگ تیار کر کے آنے والی نسلوں کی ضروریات اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ خبر شامل کرتے ہیں محمد آصف کی رپورٹ کے مطابق سمندری میں آج نئے چیف آفیسر فیصل چودھری نے بازاروں اور مارکیٹس کا وزٹ کیا۔ دکانداروں ریڑھی والوں کو جنہوں نے گورنمنٹ کی ریٹ لسٹ آویزہ نہیں کی ان کو جرمانے کیے، جو شہریوں سے ریٹ لسٹ سے زائد رقم لے رہے تھے ان کو بھی باری باری جرمانے عائد کیے گئے۔ آگے سے ان کو وارننگ جاری کر دی گئی کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ ان پر ایف آئی آر بھی درج ہوگی۔ جو سرکاری ریٹ قائم کرے گا ان سے زائد فروخت نہیں کیے جائیں گے۔ جوہر آباد سے خبر شامل کرتے ہیں۔ اپنے نمائندے سید ابوالحسن ہمدانی کی فیسکو وابڈا ڈویژن کا سیفٹی سیمینار جناح ہال جوہر آباد میں منعقد ہوا۔ تقریب کا مقصد لائن سٹاف کو جان لیوا حادثات سے بچانے کے لیے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ سیفٹی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چودھری امجد، ایڈیشنل سیفٹی ڈائریکٹر فیسکو عمار افضل، ایڈیشنل سیفٹی ڈائریکٹر فیسکو افتاب احمد قریشی، ٹیکنیکل آفیسر فیسکو سرجیکل سرگودا ایکسین فیسکو ڈویژن جوہر آباد غلام مصطفیٰ ڈاہر نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا کہ لائن سٹاف ہمارا فیسکو کمپنی کا قیمتی سرمایہ ہے، ان کی جان کا تحفظ ہماری اولین ذمہ داری ہے۔ ہم آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بجلی لائنوں پر کام کرنے سے پہلے مسنون دعائیں پڑھیں، احتیاطی تدابیر اپنا کر اپنا کام شروع کریں، کسی بھی بے احتیاطی سے گریز کریں، بغیر پرمٹ کے ہرگز کام مت کریں، بجلی بند ہونے کی مکمل تسلی کر لیں اور لازمی کریں، آپ کی تھوڑی سی لاپرواہی بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہے۔ لیبر یونین کی طرف سے زونل چیئرمین راؤ کاشف لطیف، سید حمید شاہ، زونل جوائنٹ سیکرٹری ملک اظہر جسرا نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سیفٹی کے حوالے سے وابڈہ ملازمین کے تمام جائز مطالبات کو جلد پورا کیا جانا چاہیے۔ تقریب میں اتھارٹی کی طرف بیسٹ لائن مین کو تعریفی سرٹیفکیٹس دیے گئے۔ تقریب میں سیفٹی انسپیکٹر حافظ نصیر انجم، سرکل سرگودا ملک مسر انوار دوارا، جوہر آباد ڈویژنل چیئرمین جوہر آباد رب نواز چیمہ، زونل وائس چیئرمین ملک مظہر حیات اوان اور فیسکو وابڈا ڈویژن جوہر آباد سمیت تمام لائن سٹاف سٹی اور رورل سب ڈویژن خوشاب نے شرکت کی۔ سکر سے بیورو چیف ندیم قریشی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ آباد کے حدود ملٹری روڈ پر واقع میڈیکل سٹور پر واردات کے دوران پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ہلاک ہونے والے دونوں ڈاکوؤں کی شناخت غفران عرف خفی ملک اور کاشف ملک کے نام سے ہوئی۔ ہلاک ڈاکو سنیچنگ، چوری، ڈکیتی، پولیس مقابلوں سمیت متعدد سنگین وارداتوں کے مقدمات میں مطلوب تھے۔ ہلاک ڈاکو کے قبضے سے ٹی ٹی پسٹل، میگزین اور گولیاں برآمد۔ ہلاک دونوں ڈاکوؤں کے کرمنل ریکارڈ کی معلومات تھانوں اور دیگر اضلاع سے حاصل کی جا رہی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں راجہ جنگ سے، جہاں پر جماعت اہل سنت پاکستان حلقہ راجہ جنگ کے زیر اہتمام میلاد مصطفیٰ کا عظیم الشان پروگرام مدرسہ حنفیہ ضیاء القرآن نورانی مسجد میں منعقد کیا گیا۔ مہر محمد نوید احمد کی رپورٹ کے مطابق میلاد مصطفیٰ پروگرام میں حضرت علامہ مولانا مفتی خان محمد قادری نے سیرت مصطفیٰ پر خطاب کیا۔ پروگرام الحاج قادری محمد بشیر احمد کی زیر سرپرستی کیا گیا۔ پروگرام میں حاجی رانا سرفراز احمد سلطانی، ملک ارشد چودھری، سیاسی سماجی شخصیت چودھری ساجد بوٹا، حضرت علامہ مولانا نذر حسین سعدی،
मास्टर मलक मोहम्मद सदीक, मेहर शौकत अली, नईमन नूर भट्टी, नयाज अहमद नयाजी, चौधरी मुदस्सिर बरक समेत आशिकान रसूल ने भरपूर तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान ने शिरकत की। प्रोग्राम के आखिर में पाक फौज की सलामती और मुल्क पाकिस्तान की बेहतरी की दुआ की गई। कामयाब प्रोग्राम करवाने पर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हल्का राजा जंग को मुबारकबाद दी गई। प्रोग्राम में आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का जमात अहले सुन्नत के जिम्मेदारान ने शुक्रिया अदा किया। कैदाबाद से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबदीन से सालाना पैगाम सीरत सेमिनार निजी हाल कैदाबाद पे इनेकाद पजीर हुआ। इंटरनेशनल नातखा हज़रत मौलाना कारी आसिफ रशीदी ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुलाह अकीदत पेश किए। मेहमान ख़ुसूसी शेखुल हदीस मौलाना जाहिदुल राशिदी ने सीरत तैयबा पर ईमान अफरोज खिताब करके शुरका के ईमान को तकवीत बख्शी। सेमिनार का इनेकाद मरकज़ दारुल हबीब कैदाबाद फॉर्म बराए तालीम और तरबियत ने किया। सेमिनार ज़ेर सरपरस्ती हज़रत साहबजादा कारी अब्दुल समद और ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना फैसल अहमद जोहराबादी, जबकि नकाबत के फ़ाइज़ हज़रत साहबजादा मौलाना अब्दुल माजिद ने सरअंजाम दिए। बाद में शुरका महफिल मेहमानों को पुरतगल्लुफ़ सराहना भी दिया गया। मुल्क पाकिस्तान के सलामती, अमन और तरक्की के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। तो देखते रहिए आप न्यूज़ थर्सडे।